اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ محترم بھائیو، شیطان نے کوئی ایسا چکر چلایا ہے کہ ہر دین بگڑ گیا ہے، ہر مذہب بگڑ گیا ہے۔ بس وہ ایک جماعت جس کا اللہ نے شورٹی دی ہے کہ وہ حق پر قائم رہے گی، وہ ضروری نہیں کہ ایک خاص علاقے میں ہو، ادھر نہیں تو ادھر ہو سکتی ہے، ادھر نہیں تو ادھر ہو سکتی ہے، بس دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ باقی آپ دیکھ لو، عیسائی اگر حقیقی عیسائیت کی طرف چلے جائیں تو مسلمان ہو جائیں، کیونکہ حقیقی عیسائیت میں لکھا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہندو اگر حقیقی ہندوازم کی طرف لوٹ جائیں تو وہ مسلمان ہو جائیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے محمد ہندوؤں کی کتابوں میں، اوپر نام لکھا ہے ابن الاکبر الاعظمی۔ تو ہندوستان میں رہتے تھے تو ان کی شر سے بچنے کے لیے نام یہ لکھا ہے انہوں نے، ورنہ یہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے ان کی مذہبی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا یہ کہہ گئے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف جبل صلہ جہاں ہے وہاں پہ وہ ہجرت کر کے جائیں گے، جبل صلہ تک کا نام اس میں ہے۔ اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ان کو، مگر نہیں مانتے۔ فرقوں کی طرف آ جاؤ تو اگر آج حنفی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مانتے ہوتے تو یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے 12 ربیع الاول یہ نہیں ہوتا تھا، کہ ان کے کسی کتاب میں رب میلاد کا لفظ تک نہیں ہے، کوئی اشارہ تک نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مانتے ہیں تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو مان لیں تو بھی اس بدعت سے جان چھوڑ سکتی، اپنی اصل کتابوں کو پڑھ لیں۔ لیکن بگاڑ اتنا ہے کہ کوئی اپنی کتاب کو پڑھنے کو تیار نہیں، ریڈی میڈ اور ٹوکما سا اسلام چاہیے ان کو، یہ روزانہ 5 نمازیں پڑھیں۔ پاگل ہیں ہم؟ وہ سالانہ بتاؤ، کو سالانہ 2-4 فنکشن ہو، ایک ربیع الاول ہو گیا، ایک میلہ ہو گیا، ایک کیا ہو گیا وہ لیلۃ القدر ہو گئی، اور ایک ہاں بس معراج ہو گئی، برات ہو گئی، اتنا ہی کر لیں بس، باقی ہمیں یہ لمبے چکروں میں نہ ڈالو۔ لیکن اسلام اپنے پیروکاروں کی 5 دفعہ حاضری لیتا ہے، مسلمان ہے تو حاضری لگا۔ تو شارٹ کٹ اسلام چاہتے ہیں سب۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ 4 گھنٹیاں بجاؤ اور بس جنت مل جائے گی۔ تو عزیز بھائیو، یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ہر وقت تو نہیں آپ سکھاتے تھے، جب وحی آئی آ کر لوگوں کو بتا دیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب سکھانا تھا، لوگ آپ کو دیکھتے تھے، سیکھتے تھے۔
پھر کچھ صفحے کے طالب علم تو زیادہ وقت دیتے تھے، اور پھر بھی وہ جب بھوک لگتی تو لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جاتے ہی نہیں تھے، بھوک لگے، پیاس لگے، فاقہ آئے، غشی طاری ہو جائے، وہیں رہنا ہے، کب کنڈی ہلے گی، کب آپ کا چہرہ انور نظر آئے گا، اور کب پھول گریں گے اور میں جھولی میں سمو لوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے پریشان، یار کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زندہ ہیں، اور وہ وہی بیان کرتے ہیں، اور ہم وہاں ہوتے نہیں، ہم کسی کام پر گئے ہوتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے یہاں رہیں تو گزارا نہیں چلتا، تو کیا کریں؟ اپنے انصاری بھائی سے کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ایک دن آپ سارا دن یہاں رہا کرو، تمام آیتیں حدیثیں سیکھ لیا کرو، اور میں کمائی کروں گا، شام کے وقت میں آؤں گا تو مجھے سارا جتنا سارے دن میں سیکھا مجھے بتا دینا، اگلے دن میں سارا دن ادھر دوں گا اور آپ جا کر کمائی کر لینا، اور شام کے وقت میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ہوگا کیا، 30 دن کمانے کی بجائے 15 دن کما لیں گے، 2 ٹائم کھانے کی بجائے 1 ٹائم کھا لیں گے، پیٹ کاٹ لیں گے، لیکن کوئی آیت اور حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ میں ابھی تھوڑا درس لمبا کر دوں نا، کئی ساتھی دیکھنا شروع کر دیں گھڑی کی طرف۔ علم سیکھنا ہے، اس کی طلب ہے، پیٹ کاٹ رہے ہیں، 15 دن کام کرتے ہیں، 15 دن چھٹی کرتے ہیں، کون کر سکتا ہے آپ میں سے؟ بولے نہیں ہمارے تو خرچے بڑے، ہم تو 30 دن کام کرتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ پھر کہتا ہے صبح پھر کوئی ناشتہ ہی لگا لو، ہاں جاب تھوڑا لیٹ چلے جایا کرو، صبح ناشتہ لگا لو، چلو بیوی کو ساتھ کسی سکول میں شروع کروا دو، بیٹی پڑھ گئی ہے ابھی رشتہ تو مل نہیں رہا ہے، اس کو پڑھنے لگا دو، گزارا نہیں ہو رہا، بڑے بیٹے کا سکول چھڑوا دو، اس کو ساتھ لگا لو، گزارا نہیں ہو رہا۔ کرونا نے بتایا کہ ایسی باتیں تھیں، گزارا تو ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ سمجھتا تھا شاید آسمان میں نے ٹانگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، میں آرام کیا تو یہ گر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب گھروں میں بیٹھ گئے پھر بھی زندہ رہے۔ تو عزیز بھائیوں، پیٹ کاٹ کر اللہ کا دین سیکھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ روٹین سب صحابہ کی تو نہیں تھی۔ جو آج آیت اتری، جو آج سکھا دی گئی، وہ ان لوگوں نے سن لی جو آج موجود ہیں، جو نہیں تھے کسی نے پوچھ لی تو مل گئی، کوئی آیا ہی ہفتے کے لیے تھا اپنے علاقے سے واپس چلا گیا، کوئی مہینہ رہا واپس چلا گیا۔ تو صحابہ کرام کا دین کا علم برابر نہیں تھا، بات سمجھ آ گئی؟ سب کے دین کا علم برابر نہیں تھا، لیکن بیسک سارے سب کے پاس تھے، عقیدہ، توحید، اللہ ایک ہے، اس کے خلاف کوئی سوا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بنیادی باتیں تو سب کے پاس تھیں، لیکن جو جزیات ہیں دین کی وہ ساری سب کے پاس نہیں تھی۔ کسی کے پاس یہ علم ہے تو وہ نہیں ہے، کسی کے پاس وہ ہے تو یہ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تو کوئی علاقہ فتح کیا، وہاں کسی صحابی کو بٹھا دیا، چل تو گورنر ہے یہاں کا۔ یمن میں حضرت انس کو، حضرت معاذ بن جبل کو بھی بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، کسی کو بحرین بھیج دیا، کسی کو۔ تو اس نے جا کر کے جو اس کے پاس علم تھا وہ نیچے سکھا دیا۔ انہوں نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سکھایا۔ کمیونیکیشن گیپ بہت تھا، ذرائع آمد و رفت بڑے محدود تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کون جائے اور کہاں سے پوچھے اور کیا پتہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، معلومات بہت کم ہوتی تھی۔ تو اس وقت اس مسئلے کو شدید محسوس کیا گیا کہ یہ تو بہت مسئلہ ہے، بعض علاقوں میں بعض علم ہیں، بعض علاقوں میں دوسرے علم ہیں، اور سارا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے۔ کبھی حج عمرے پر اکٹھے ہوئے تو کوئی مذاکرہ ہوا تو کوئی بات بن گئی،
ورنہ روٹین تو یہی تھی. اس کا کوئی حال نکالا جائے تو پھر تیسری صدی ہجری میں زیادہ کام ہوا، اگرچہ دوسری میں بھی کچھ ہوا کہ علماء نے گھوم گھوم کر وہ علم اکٹھا کرنا شروع کیا. تو کدھر کدھر گئے، تمام محدثین، فقہا، علماء، ان کی سوانح عمری میں، ان کے ذاتی حالات میں، ان کے نام، ان کا ولدیت، ان کا علاقہ، ان کے شاگرد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، یہ تو ہے. ساتھ ایک ٹاپک ہوتا ہے رحلات ہو، انہوں نے سفر کہاں کہاں کا کیا. جس نے زیادہ سفر کیا وہ زیادہ کمپریہنسو ہو گیا، اس میں جامعیت زیادہ آ گئی. تو ایک آدمی نے، میرے پاس کلپ ہے، اکٹھا کیا کہ امام بخاری نے کتنا سفر کیا. تو اونٹ پر اور کشتی پر اور پیدل 14,000 کلومیٹر سفر کیا، اور ان کا کوئی وظیفہ نہیں لگا ہوا تھا، ان کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، اپنے خرچے پہ جانا ہے اور اتنا لمبا سفر کرنا ہے. اور جا کر پتہ چلا کہ حدیث وہاں ایک آدمی کے پاس ہے، میں نے جس استاد سے حدیث سنی ہے وہ اس کا بھی استاد ہے، تو حدیث وہی ہے جو میں نے سن رکھی ہے، اس کو میں ڈائریکٹ جا کر اس سے سن لوں گا تو بیچ میں سے ایک استاد سکپ ہو جائے گا، تو میرے اور نبی کے بیچ میں واسطے کم رہ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام کیا انہوں نے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت آپ دیکھو پڑھ کر، اس میں سفر نظر نہیں آئیں گے زیادہ، وہ زیادہ کوفہ میں رہے. تو ان کو اس بات کا شدید احساس ہوتا تھا کہ یہاں پہ جتنا علم آیا ہے اس کے مطابق تو بھائی ہم نے اجتہاد کر کے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر آپ کو اس بارے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دیں. ان کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی، ان کی وفات کے بعد وہ مدینہ میں جا کر امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے. وہاں پہ امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد اور امام شافعی دونوں کولیگ ہیں، کلاس فیلو ہیں، دونوں پڑھتے رہے مدینہ کی مسجد میں امام مالک کے پاس رحمہ اللہ. یہاں مدینہ تھا اور ہر طرف سے کوئی نہ کوئی حج عمرے پر آتا رہتا تھا، اور ویسے بھی مدینہ میں علم زیادہ تھا، اور پھر مذاکرہ بھی چلتا رہتا، جو بھی باہر سے آتے ان سے بیٹھتے، ان سے لیتے دیتے. تو یہاں پر زیادہ علم تھا کوفے کی نسبت. تو ان کے شاگردوں نے اپنے استاد کی بات مانتے ہوئے جہاں جہاں آیت حدیث ملتی گئی اپنے استاد کی بات چھوڑتے گئے، یا جہاں نہیں بھی ملی مگر باقی دلائل کی روشنی میں ان کو لگا کہ استاد کی بات دلیل سے دور ہے، وہ چھوڑتے گئے. آج ابھی اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو کہیں نہ کہیں مسئلہ آپ کو نظر آ جائے گا جس میں استاد نے کچھ کہا ہے، شاگردوں نے ان کی مخالفت کی. آدھے سے زیادہ فقہ میں، آدھے سے زیادہ مسائل میں شاگردوں نے استاد کی مخالفت کی. وجہ اس کی استاد صاحب کی نصیحت تھی کہ جب امام الانبیاء کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانی جائے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم نے پیدا کرنے سے پہلے انبیاء کی روحیں الگ کر لیں، ان سے ایک وعدہ لیا ہم آپ کو کتاب اور حکمت دے دیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ چل رہا ہو، لوگ آپ کی اطاعت کر رہے ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آ جائیں اور وہ تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کر رہے ہوں،
تو پھر تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، ان کے امتی بن جانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کھچے کھچے نہیں رہنا، ریزرویشن کے ساتھ، تحفظات کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بس مان لیا بات ختم، نہیں، ان کو جب مدد کی ضرورت ہوگی تو ان کے سپاہی بن کر جہاد بھی کرنا ہے۔ قال اقررتم، سناؤ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبوت کے دوران آ جائیں تو اس نبی کو حکم ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر آئیں گے، اس امت کے مجاہد بن کر آئیں گے، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور فرماتے شہر میں آ جاؤ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے نہیں اندر ہی بیٹھے رہو، کس کی بات مانتے؟ بولو، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے نبی کے بھی ابا ہیں، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی وحی والے نبی اور رسول کی بات ماننا جائز نہیں، میں لفظوں پہ غور کرنا، نبی کی مخالفت میں کسی وحی والے نبی اور رسول کی بات ماننا جائز نہیں، تو پھر غیر وحی والے کی ماننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مخالفت میں مخالفت نہ ہو رہی ہو، شریعت خاموش ہے، آپ اجتہاد کرو، آپ اپنے امام کی مان لو، آپ خود اجتہاد کرو، سب ٹھیک ہے، شریعت خاموش ہے، اب آپ کرو اجتہاد، اپنے امام کی مانو، پیشوا کی مانو، ان کے بعد والوں کی مانو، لیکن شریعت خاموش نہ ہو، شریعت کا حکم اس میں موجود ہو اور مقابلے میں آ جائے ہمارے امام کا قول، تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ماننا جائز نہیں، تو کسی امتی کی بات ماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت سارا اختلاف اسی مصیبت میں ہے، اسی وجہ سے ہے۔ اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک شافعی رحمہ اللہ، ان سب کے پیروکار اس بات پر آ جائیں کہ جب تک شریعت بولے گی ہم اپنے امام کی نہیں مانیں گے، اور جب شریعت خاموش ہوگی تو پھر اپنے امام کی طرف دیکھیں گے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس زمانے میں کچھ علماء نے گھوم کر علم جمع کرنا شروع کر دیا۔ 3 صدی ہجری میں پھر آہستہ آہستہ بعض ائمہ کے شاگردوں نے قضاء کا محکمہ سنبھال لیا، قاضی بن گئے، جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف، وہ قاضی بن گئے، قاضی ابو یوسف کے نام سے، اور ہارون الرشید کے زمانے میں وہ قاضی ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں قاضی ہوں گا تو میں اپنے ماتحت بھی ایسے لوگوں کو ہی اپوائنٹ کرواؤں گا جو میرے ذہن کے لوگ ہیں۔ تو جہاں جہاں جس یہ جتنے بھی امام ہیں، یہ کوئی صرف امت کے 4 امام نہیں ہیں، 10 امام ہیں، اور دوسرے ان سے چھوٹے نہیں تھے، وہ ان کے پائے کے یا ان سے بھی بڑے عالم تھے۔ بات صرف یہ تھی کہ بعض علماء اپنی بات کو نوٹ کرنے سے منع کرتے تھے، میری بات نوٹ نہ کرو، جب قرآن بولوں حدیث بولوں تو لکھا کرو، جب میری بات ہو تو مت لکھا کرو۔ بعض علماء اپنی اجتہاد کو لکھنے کی اجازت دیتے تھے، تو جو اجازت دیتے تھے ان کی مدون ہو کر فقہ بن گئی۔ دوسروں کی طریقے سے بعض علماء ان کے شاگرد عہدے پر فائز ہو گئے، قاضی بن گئے، تو اس علاقے میں وہ سوچ زیادہ پھیل گئی، دوسرے علاقوں میں وہ قاضی نہ بنے تو وہاں پہ وہ سوچ نہیں پھیلی۔
تو سوریا، سوڈان، مصر، ان علاقوں میں حنفیت عام ہو گئی۔ ہمارے علاقوں میں تو ہمارے علاقے تو فتح بعد میں ہوئے نا۔ آج کل پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ آگے ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، ان علاقوں میں فقہ حنفی زیادہ معروف ہے۔ مصر میں اور سوریا میں اور سوڈان وغیرہ میں بھی ہے۔ اور جو پیچھے علاقے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن اور پیچھے فیجی، اور ان علاقوں میں شافعی رحمہ اللہ کی بات، ان کی فقہ زیادہ معروف ہے۔ اور جو افریقی علاقے ہیں ان میں زیادہ مالکی لوگ ہیں۔ عرب علاقے میں حنبلی لوگ زیادہ ہیں۔ تو فقہی اعتبار سے یہ تقسیم ایسے ہوئی کہ تیسری صدی ہجری میں لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دینا اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کے لیے محنت شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے امام کے خلاف حدیثیں بنانا شروع کر دی اور اپنے امام کے حق میں حدیثیں بنانا شروع کر دی۔ پھر اس وقت تک بھی یہ سوچ نہیں تھی کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کسی ایک امام کو نہ پکڑے، یہ سوچ نہیں تھی۔ تو کچھ لوگ اپنی اصل پر رہے، انہوں نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے اپنا اپنا کھڑا کر لیا۔ یہ تو ہوئی تقسیم فقہی اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں اور عملی مسائل کو فروع دین کہتے ہیں، فروعی مسائل۔ تو عقیدے میں بگاڑ بھی آنا شروع ہوا۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلا بگاڑ تو آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب لوگوں نے واجب القتل قرار دیا۔ یہ تکفیری خارجی لوگ تھے، وہ نیک پاک نواز اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی، فرمایا عثمان فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ ان پر اعتراض کر کر کے لوگوں کا اتنا دماغ خراب کیا کہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ یہاں سے خارجی فرقہ نکلا، الگ ہوا۔ پھر یہی خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کو کافر قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو جو حمایت میں کھڑے ہوئے وہ شیعان علی کہلائے، اور مقابلے والے خارجی کہلائے، اور بیچ میں کچھ جو اصل پر قائم تھے کہ ہم نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں، ہم اپنے نبی کی بات ماننے والے ہیں، ہمارا کوئی الگ سے نام نہیں ہے، ان کو پھر اہل سنہ والجماعہ کہنے لگ گئے۔ کہ جب آپ کو پوچھا جاتا ہے کون ہو تو بھلے مسلمان، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ خارجی مسلمان یا شیعہ مسلمان کون سے؟ تو پھر انہوں نے نہیں، ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنہ کا معنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، والجماعہ کا معنی وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس پر عمل ہم صحابہ کرام کے طریقے پر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں تو صحابہ مرید ہیں۔ انہوں نے حکم کیا ہے تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے ان کے کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو اس لیے انہوں نے نام رکھ لیا اہل سنہ والجماعہ۔ اچھا، اہل سنہ والجماعہ تو پھر کون سے؟ فقہی اعتبار سے حنفی، عقیدے کے اعتبار سے اہل سنہ، سلفی، فقہی اعتبار سے مالکی، عقیدے کے اعتبار سے خارجی نہیں بلکہ اہل سنہ والجماعہ یا سلفی۔ تو اس زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ مسلمان یا خارجی ہوگا یا شیعہ ہوگا،
یا پھر اہل سنہ والجماعہ ہوگا، فقہی اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے حنفی، ہو سکتا ہے مالکی، ہو سکتا ہے شافعی ہو، عقیدہ سب کا ایک تھا، عقیدہ ایک، اور فقہی اعتبار سے 4۔ پھر حکومت امویوں سے عباسیوں کے پاس گئی، عباسیوں سے پھر عثمانیوں کے پاس گئی۔ جب ایران فتح ہوا اور ترکی فتح ہوا، بلکہ ترکوں کی حکومت بنی جب، تو ترک جو تھے نا یہ عجم تھے، اور ان کی بغل میں یونان ہے، یونان میں عیسائی، ان میں رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کرنی، چلے کاٹنے، تو ان کے فلسفے کی کتابوں کے ترجمے کر کر کے انہوں نے آڑے تیڑے مصیبتوں میں پڑ گئے۔ علم الکلام، علم الجدل، علم مناظرہ، جھگڑے، اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی مانے کوئی انکار کرے، قرآن مخلوق ہے نہیں مخلوق، یہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ کام تو عباسیوں کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ تو جب حکومت عثمانیوں کے پاس آئی تو یہ متاثر تھے عیسائیوں کی رہبانیت سے۔ عیسائیوں کی رہبانیت، رہبانیت کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا، چلے کاٹنے، قبروں میں رہنا، لباس تھوڑے میں گزارا کرنا، روٹی تھوڑی پہ گزارا کرنا، شادی نہ کرنا۔ تو اس کو پھر دوسری طرف یہ آپ جو آج کل بچے ہمارے بہت دیکھتے ہیں ڈرامہ، اس میں جو ابن عربی ہے، یہ سارے ان سے متاثر، تو انہوں نے ان کی رہبانیت کو اسلام میں ڈال دیا، اس کا نام رکھا صوفیت۔ ہندوؤں میں سادھو، عیسائیوں میں راہب، اور مسلمانوں کے صوفی۔ اگر تو صوفیت اس معنی میں تھی نا عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں، کہ بھئی اللہ اللہ کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، دنیا سے تعلق کم رکھنا ہے، اللہ سے تعلق زیادہ رکھنا ہے نا، تو زہد، تھوڑے پہ گزارا کرنا، نخروں والی زندگی نہیں، سختی والی زندگی، یہ تو زہد تھا۔ اب اس کی بگڑی ہوئی شکل کے اللہ کی حلال کو حرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں جی آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے یا دن کی بھی؟ تو فرمانے لگی کہ آپ رات عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، اور آپ روزے رکھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے لو بخشی بخشوائی شخصیت ہیں، اور پھر اتنی عبادت، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں تو ملٹیپلائی کرنی پڑے گی۔ ایک کہتا ہے میں تو شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، اتنے پریشان ہوئے، کوئی اگر کہے میرا بچہ چوری کرنے لگ گیا تو اتنا پریشانی نہ ہو۔ ایمرجنسی میٹنگ کال کی، سارے مدینے والوں کو بلاؤ، سب کو بلا کر فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، تہجد پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں۔ تو اب جناب یہ سلسلہ شروع ہو گیا صوفیت کا۔ آج بھی صوفی رقص کہاں ہوتا ہے؟ ترکی میں۔ اور یہ جو ابن عربی تھا اس کے بہت ہی گٹر عقائد تھے، گندے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ۔ اس کا اور ارطغرل کا زمانہ ہی بہت سینکڑوں سالوں کا فرق ہے، اس کو لا کر کے گھسوڑا ہے ہمارے بچوں کو صوفیت سکھانے کے لیے۔ تو یہ جب ترکوں کی حکومت بنی اس پورے علاقے میں،
انہوں نے نیچے تھی جو فرقے بنے تھے، میں نے بتا دیا آپ کو، ان کے اوپر ایک لیئر چڑھا دی صوفیت کی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب ہو گیا مسلمان حنفی سلفی، حنفی صوفی، شافعی سلفی، شافعی صوفی، مالکی سلفی، مالکی صوفی۔ یعنی جو پہلے اصل عقیدہ تھا کچھ اس پر برقرار رہے اور کچھ وہ صوفیت میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسجدوں کی دروازے پر مسجد کا بڑا لمبا نام لکھا جاتا ہے۔ ہاں معلوم ہے آپ کو، یہ حنفیہ، ردویہ، نقش بندیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ چشتیہ ہے۔ تو یہ صوفیت کے پیر مختلف ہونے کی وجہ سے مزید اس میں تقسیم آ گئی۔ سوریہ اور مصر میں آج بھی وہ حنفی موجود ہیں جو عقیدے میں سلفی ہیں، قبر پرست نہیں ہیں، عقیدے میں سلفی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کتاب لکھی، امام طحاوی، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں امام طحاوی، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ۔ وہ عقیدہ ہمارے تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ حنفی ہیں، اور احناف کے شاید کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، حالانکہ وہ حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سلفی حنفی ہے اور یہ صوفی حنفی ہیں، اس لیے وہ عقیدہ نہیں پڑھاتے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں، ہضم ہو رہی نہیں۔ اس کی شرح لکھی ہے ابو العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دونوں مصر کے ہیں، دونوں حنفی ہیں۔ وہ شرح بھی ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور ان کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی۔ وجہ اس کی وجہ یہی کہ وہ صوفی حنفی ہیں اور یہ سلفی حنفی ہیں۔ اب ایک شخص خارجی ہے عقیدے میں اور فقہ میں سلفی ہے تو رفع الیدین کرے گا، مگر وہ سلفی نہیں ہوگا، خارجی ہے۔ اب داعش کے کئی لوگوں کو رفع الیدین کرتے لوگ، ہمارے لوگ چکر میں آ جاتے ہیں، وہ دیکھو یہ تو اہل حدیث ہے، نہیں بھائی وہ خارجی ہے، مگر فقہ میں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے۔ آپ چلے جو انڈونیشیا میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے آمین کہنے والے، اور آپ کو نظر آئیں گے رفع الیدین کرنے والے، اور وہ قبر پہ بھی جائیں گے، پرستش بھی کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ فقہ میں شافعی ہیں، عقیدے میں صوفی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر صوفیت کے مزید پیروں کا اختلاف ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا اختلاف ہے، اور اتنا اختلاف ہے کہ بولے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر نماز پڑھ لے تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، وہ چھوٹی موٹی بات ہوئی، چلو بھائی گناہ گار ہو جاتا ہے، چلو ہم مان لیتے، لیکن یہ تو بالکل انتہا ہے۔ اور نکاح ٹوٹنے کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور یہ مسلمان تھا، اور جب اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو یہ بھی کافر ہوا، اور جب یہ کافر ہوا اور بیوی مسلمان ہوئی تو ان کا دین بدل گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں۔ اور آپ دیکھ لو، ایک ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے، ان کو وہ ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ پھر آگے جا کر وہ ہمیں حیاتی مواتی کا بھی چکر آ جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جب کہ پیچھے امام ایک ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور نیچے یہ تقسیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پیر مختلف ہیں، وہ نقشبندی ہیں جو دیوبندی ہیں، اور یہ قادری اور چشتی ہیں دونوں صوفی، مگر ان کے پیر مختلف ہونے کی وجہ سے آگے یہ تقسیم آ گئی۔
تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی چکر میں نہیں آئیں گے، جو مرضی ہو جائے ہم کسی چکر میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ قسم اٹھائی ہوئی انہوں نے، بس جو دین آسمان سے آیا نا اس کو ایز اٹ از مانیں گے، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور کسی امام کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور جہاں اللہ اس کے رسول کی بات خاموش ہوگی وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مانیں گے، مالک کی بھی مانیں گے، شافعی کی بھی مانیں گے، حنبل کی بھی مانیں گے، سب کی مانیں گے۔ لیکن جہاں خاموشی نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہم کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ان کو پاک و ہند میں اہل حدیث کہتے ہیں، عربوں میں ان کو سلفی کہتے ہیں، وہ نائجیریا وغیرہ میں ان کو محمدی کہتے ہیں، سوڈان اور مصر میں ان کو انصار السنہ کہتے ہیں۔ تو مختلف علاقوں میں ان کے مختلف نام ہیں، اور یہ نام نہیں ہیں، یہ القاب ہیں، کیونکہ صرف مسلمان کہنے سے لوگ پہچانتے نہیں، تو بتانا پڑتا ہے پھر مسلمانوں میں کون سے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ انگریز کے آنے کے بعد آئے ہیں، غلط بات ہے۔ اور اگر کسی علاقے میں، مطلب دیکھو نا، آپ پٹنہ میں ہمارے مدارس تھے، صادق پور میں ہمارے مدارس تھے، انگریز نے آ کر جلائے، ہمارے علماء کو قتل کیا۔ آپ کے سرگودے کے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے تھے، اور ہندوستان میں اس وقت انگریز کی حکومت تھی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سب اس منہج پر تھے، ابوالکلام آزاد اس منہج پر تھے، اور بھی لوگ بہت زیادہ تھے۔ اچھا بالفرض کوئی بھی نہ ہو، ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے، بات تو یہ کہ کوئی امام نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی فیورٹ نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہی فیورٹ ہیں۔ وہ خاموش ہوں تو ان سابقہ علماء سے بھی استفادہ کریں گے، اور کوئی ایسے مسائل جو ان کی فقہ سے بھی نہیں ملتے، آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چلی 80 سال، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، اور اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی، اور ان کی فقہ چلے گی 1400 سال، اور اجتہاد کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی، اجتہاد کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم کہیں کہ نہیں، اسلام وہ جو میرے امام کی چھنی سے چھن کر آئے گا، تو پھر تو چوتھا حصہ ملا نا آپ کو۔ کیوں بھائی؟ یا تو کہو باقی 3 مسلمان نہیں، پھر تو میں مانتا ہوں، یا تو باقیوں کو اسلام کے امام نہ مانو نا، پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی اسلام کے ہیں، پھر یا کہو کہ ان کا اختلاف نہیں، اختلاف بھی ہے، تو پھر جب آپ چوتھا حصہ مانو گے تو پورے مسلمان کیسے ہوئے؟ جب تم یہ کہو گے کہ دین وہ جو ہمارے امام کی چھنی سے چھن کر آئے گا، تو پھر تو پورا اسلام نہ ہوا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، یہ سب فرقہ واریت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، ان کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام یہ فقہ کی کتابیں، ان میں ایسے مسائل موجود ہیں جو صریحاً حدیث کے خلاف ہیں، اور بس اوقات آیت کے بھی خلاف ہیں، لیکن میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، وہ معصوم نہیں تھے، ائمہ معصوم نہیں۔ عجیب بات ہے، جو امام معصوم نہیں کہتے ہو، جو وہ کہے گا وہ دین ہے، عجیب بات نہیں؟ اور جو وہ نہ کہے وہ دین نہیں، یہ دعویٰ تو ابوبکر صدیق بھی نہیں کرتا، جائے کہ اگلی صدی کا آدمی اگر کہے، اور انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ تو کمال محبت اس بات میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی اور کی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ ہاں آپ کا حق ہے، آپ تحقیق کرو،
میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو حدیث بول رہا ہوں سچی ہے نہیں ہے، تحقیق آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے سچی ہے پھر میں نہ مانوں اس لیے کہ میرا امام نہ مانے، یہ بات درست نہیں، یہ ناکام لوگوں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی دل و جان سے ان کی بات کو تسلیم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔